نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد اگلے سال حج کے موسم یعنی نبوت کے 13ویں سال یثرب سے بہت سے لوگ حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم دین کے لیے خود جا جا کر لوگوں کو تلاش کریں، اس کے بجائے ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دین دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایام تشریق میں ایک دن رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا۔ مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ کل 73 آدمی تھے، جن میں 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے اور اسماء بنت عمر بنو سلمہ قبیلے سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ یہ ابھی تک اپنی قوم کے ہی دین پر تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں تاکہ آپ کی حفاظت کے لیے تسلی کر لیں۔ سب سے پہلے عباس رضی اللہ عنہ نے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچاؤ گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے یہ عہد لیا، ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یثرب نے کہا کہ اس پر تو ہم ایمان لائے ہیں، آپ کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے گی، اور جب تمہارے پاس میں آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع یعنی حکومت مخالف پالیسیوں کا حصہ نہیں بنو گے۔ اس پر براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اللہ کی قسم ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم بن تہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، یعنی کوئی کمٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ جس کی بنا پر وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، ہم ان کا خیال کرتے ہیں، اب ہم آپ کی خاطر وہ توڑ دیں، اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کاٹ ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس پلٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بل الدم الدم والہدم الہدم، انا منکم وانتم منی، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، یعنی خون خون ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم خون بہاؤ اور تمہارے خون کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہیں، اور بربادی بربادی ہے، یعنی جو تم سے پنگا لے گا وہ ہم سے پنگا لے گا، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اسی لمحے میں عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی کالے گورے سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی سب کو سمجھایا کہ دیکھ لو قوم والو، سوچ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا مطلب ہے اس وقت ساری انسانیت سے مقابلہ، جنگ۔ اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے
کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الجنہ۔ لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر پھر اسی وقت آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا۔ یہ سب قوم کے بڑے ہیں، یہ اپنی قوم کو متحد کر رہے تھے کہ دیکھو سوچ سمجھ کے وعدہ کرو اور پھر نبھانا، درمیان میں چھوڑ نہ جانا۔ انہوں نے کہا اے اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا سفر طے کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی اور اپنے منتخب سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق اسے پورا نہ کر سکنے کا کوئی خطرہ خدشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ عورتوں کی بیعت بالمصافہ نہیں، صرف بائے کلام تھی، یعنی انہوں نے زبان کے ذریعے سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو 12 نقیبوں کے طور پر منتخب کیا، یعنی 12 سردار بنائے جو قوم کے معاملات میں اور عہد کی پاسداری میں نگرانی کریں گے۔ بیعت کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ بکھر گئے۔ اہل مکہ کو اس کی کچھ نہ کچھ خبر ملی، انہوں نے انکوائری اور لڑنے جھگڑنے کی کوشش کی، مگر مسلمان آرام و اطمینان سے بخیر و عافیت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو مدینہ میں ماحول مناسب مل چکا تھا، وہ اطمینان اور اعتماد حاصل کر چکے تھے، ادھر جب اہل مکہ کی مسلمانوں پر سختیاں اور مظالم بڑھنے لگے تو مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال تھا کہ یمامہ یا حجر ہے، لیکن وہ مدینہ یعنی یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا، 2 ہروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو حجر ہے یا یثرب۔ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین، اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ نبوت کے 14ویں سال صفر کے مہینے میں دارالندوہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس بات پر غور و خوض کیا کہ ابھی صاحب دعوت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی یہاں سے چلے جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ یہ ساری دنیا کو بھی اپنا بنا لیں گے اور ہمارے لیے رسوائی کا مقام بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے اس معاملے کو یہیں دبا دیا جائے۔ یہ سارا مسئلہ ایک اجتماع کے سامنے رکھا گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیتے ہیں، یعنی خود ہی اس کو نکال دیتے ہیں اور اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کہاں گیا کیا کیا۔ دوسرے نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، یہ یہاں سے چلا گیا تو جہاں بھی جا کے ٹھہرے گا سب کو اپنا بنا لے گا اور پھر سب کو تمہارے خلاف لے کر تم پر حملہ کر دے گا، پھر وہ جیسا چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ ایک اور نے کہا کہ اسے قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ ایک اور نے کہا کہ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ تم پر دھاوا بول کر اسے تمہارے قبضے سے نکال جائیں اور پھر مل کر تم پر حملہ کر دیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب آخر میں ابو جہل نے کہا میری ایک رائے ہے جس تک ابھی تک تم لوگ نہیں پہنچے، وہ یہ کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور ایک بے باک نوجوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، پھر سب مل کر اس کا رخ کریں اور یکبارگی قتل کر دیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اسی لیے دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔
اس پر سب متفق ہوئے اور تیاریوں میں لگ گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ کے مقابلے میں کیا تھا۔ اللہ نے انہیں اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں، آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ 2 سواریوں پر سامان سفر نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقط لیثی، جو صحرائی اور بیابانی گائیڈ کے طور پر مشہور تھا اور ابھی تک دین قریش پر ہی تھا، اسے اجرت پر ہائر کیا گیا۔ اس سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر انہیں مدینہ لے جائے گا اور راز آؤٹ نہیں کرے گا۔ یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ 3 راتوں کے بعد جبل ثور کے پاس آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معمول کے مطابق رہنے لگے کہ آپ کے معمول میں کسی کو کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور انہیں تسلی دی کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب سب لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہو گئی تو سازشی لوگوں نے چپکے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ غرور و تکبر سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قریش کے مکر کا جواب تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا کہ جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں یعنی جلا وطن، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک داؤ یعنی تدبیر چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی نگاہیں ایسی اندھی کیں کہ انہیں احساس تک نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام و اطمینان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی صبح پھیلنے سے پہلے تقریباً 5 میل فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے غار میں جا پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تاکہ اندر سے کوئی مضر چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہ خود سامنا کریں۔ انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے، انہیں تہبند پھاڑ کر بند کیا، 1 یا 2 سوراخ باقی رہے تو ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کسی چیز نے ڈس لیا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں، لیکن ان کے آنسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے، جس سے آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا تو انہوں نے بتایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس پر لگایا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہاں آ کر رات گزارتے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہاں کھانا پہنچاتی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے اور رات کو تازہ دودھ آ کر پلاتے۔ اللہ نے آپ کے لیے ہر طرح کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ان لوگوں نے 100 اونٹ انعام بھی رکھا، خود بھی پاگلوں کی طرح گھومتے پھرتے رہے، حتیٰ کہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک آ پہنچے، لیکن وہاں سے بھی نامراد لوٹے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو عرض کی، اللہ کے نبی، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں پا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، سموار کی رات، ہجرت کا پہلا سال، رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل ثور کے دامن میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سفر شروع فرمایا اور راستہ ایسا منتخب کیا کہ جس پر عام طور پر کوئی بمشکل ہی جاتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔
اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے دودھ دہوایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ اس کے بعد معبد کے خیمے سے گزرنے کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں، ادھر خیمے کے ایک گوشے میں بس ایک ہی بکری ہے جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، اس کے دودھ کا قطرہ تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اس سے دوہا تو اس سے اس قدر دودھ نکلا کہ برتن بھر گیا۔ وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ پوری ایک جماعت اسے بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معبد کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا، پوچھا تو معبد نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور اطوار نہایت باریکی سے بیان کیے۔ اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصئی، اللہ نے اس کے حصے میں کتنے کارنامے اور سرداریاں ڈال دیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدْ، اگر تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ یہاں سراقہ بن مالک کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جس نے انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا، قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ گرا۔ اس نے اٹھ کر فال گیری کی، تیر نکلا تو وہ ناپسند تھا، اس کے باوجود آپ کے پیچھے بڑھا، اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا۔ آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال گیری کی، تیر نکالے تو وہی ناپسند نکلے۔ اس پر زبردست رعب طاری ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ اب اس نے امان کی پکار لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا۔ پھر زاد و متاع پیش کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا، البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا، آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش و جستجو میں ملا اس سے کہا کہ میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، یعنی وہیں سے ہی لوگوں کو واپس کر دیتا کہ ادھر کچھ نہیں، میں تمہاری طرف سے دیکھ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہے، راستے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، کئی لوگوں اور خاندانوں نے اسلام قبول کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سموار 8 ربیع الاول ٹھیک ایک ہفتے کے بعد گزشتہ سموار کو نکلے تھے اور اگلے سموار 8 ربیع الاول کو قباء میں داخل ہوئے۔ یہی ہجرت کا پہلا سال جو نبوت کا 14واں سال ہے۔